اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما۔ اے اللہ تعالیٰ میرے علم میں اضافہ فرما اور مجھے سچ بولنے کی توفیق عطا فرما۔ السلام علیکم۔ جن جان پاکستان جی، اوے گولی کیوں چلائی ہو؟ محسن نقوی 10۔ جن جان پاکستان جی، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے صدقے میں میرے پاکستان کی حفاظت فرمائے۔ آج دیکھا انہوں نے پھر میچ ہارا۔ یہ پاکستان کی عزت کو نیلام کرنے کے لیے چل پڑے۔ جن جان پاکستان جی، یہ بھی میچ فکس تھا، آپ یقین جانیں، میں آپ کو غلط نہیں کہہ رہا، یہ میچ فکس تھا۔ سارے میچ محسن نقوی رئیس ہو گیا، اس نے باقیوں کو بھی کر دیا۔ کیونکہ جب میں نے آپ کو پہلے بھی اس کی مثال دی تھی، وہ کیا تھی کہ جب آپ کھاڑے میں جائیں گے، آپ زیر ہونے کے لیے آپ نے ہارنا ہے، تو اپنے دوستوں کو آپ کہہ رہے ہیں کہ یار جاؤ لگا لو، میں نے ہارنا ہے۔ تو یہ میچ بنائے ہوئے میچ تھے۔ یہ محسن نقوی بہت بے شرم، بغیرت، دیوس، مردود قسم کا انسان۔ یہ جن جان پاکستان جی، آپ نے دیکھ ہی لیا، میں نے پچھلا میچ پہلے کہا تھا کہ نیوزی لینڈ سے میچ ہارے گا۔ یہ آپ یقین جانے، میرے ایک دوست ہیں، انہوں نے مجھے فون کیا، میں جھوٹ نہیں بولتا، اس نے کہا پاکستان اور انڈیا کا میچ شروع ہو گیا، اور میں نے اسے کہا میں کہ یہ پھر ہارے گا کیونکہ یہ بک میں ہے۔ تو میں نے اسے پوچھا کتنی سکور ہے، کہتا 240۔ تو یہاں سے آپ اندازہ لگا لیں، میرے منہ سے پہلے ہی نکل گیا، اللہ تعالیٰ نے نکلوایا کہ یہ ہارے گا۔ کہتا ملک صاحب واقعی انہوں نے ہار چڑھ۔ تو جن جان پاکستان جی، یہ جو محسن نقوی ہے، اور کیونکہ اربوں روپے کے دیہڑے، یہ مریم، اس نے بھی اربوں روپے کے دیہڑے، جن جان پاکستان جی پیسہ ہی بہت لگتا ہے، امریکہ میں، برطانیہ میں، آسٹریلیا میں، سعودی عرب میں، دبئی، پوری دنیا میں وہ سارا پیسہ اکٹھا ہوتا ہے، سب پیسہ اکٹھا ہوتا ہے دبئی میں۔ دبئی سے جاتا ہے انگلینڈ، بامبے میں، سوری، دبئی سے جاتا ہے بامبے میں، بامبے سے جاتا ہے یہ انگلینڈ، انگلینڈ سے جاتا ہے ساؤتھ افریقہ۔ سب سے بڑی بکیں وہاں ہیں۔ وہاں آپ 2 ٹریلین کا 10 ٹریلین بھی لگائیں گے نا تو وہ کہیں گے ٹھیک ہے۔ یہ آپ اندازہ لگا لیں۔ تو انہوں نے پیسے کمائے ہیں، وہ آپ کو پتہ ہی، یہ بغیرت لوگ ہیں، ان کو کیا پاکستان کی بستی ہوتی ہے تو ہوئے۔ پاکستان کو اگر یہ پاکستانی عوام کو مار دیں گے، مارنے پر تلے ہوئے۔ یہ یقین جانیں، اس وقت جو بدکاروں کا ٹولہ ہم پر مسلط ہے، وہ آپ کی سوچ ہو سکتی ہے۔ جن جان پاکستان جی، آپ نے خود دیکھ لی، مجھے کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ نے نہیں دیکھا یہ کیسے ظلم ہو رہے ہیں، کیسا یہ جبر ہو رہا ہے، یہ کیا کر رہے ہیں؟ جن جان پاکستان جی، کوئی کسی کی عزت محفوظ ہے؟ بتائیں مجھے، کسی کا مال محفوظ ہے؟ کسی کی جان محفوظ ہے؟ یار انہوں نے ابو 70 ایج کی جو عورتیں ہیں، جو بزرگ عورتیں ہیں، ان کو بھی عزت کیا، ان کی عزتوں کو توبہ نوز باللہ، ان کی عزتیں پامال کی۔ ریحانہ ڈار دیکھ رہے ہیں آپ، یاسمین راشد دیکھ رہے ہیں، تو یہ کیا کر رہے ہیں؟ عالیہ حمزہ، باقی ساری جتنی بھی انہوں نے قید کر کے رکھی ہوئی تھی، کسی کو 8 مہینے، کسی کو سال، کسی کو 2 سال۔ یار کو ہے بات، کیا ہو رہا ہے؟ یہ کیا دکھا رہے ہو؟ پیسہ کما رہے ہیں اور کچھ نہیں ہے۔ جن جان پاکستان جی، لوٹ لو۔ ایسا لوٹ کسوٹ والا دور جو ہے نا، اس پاکستان کی 75 سالہ ہسٹری میں نہیں آیا۔ کیونکہ جو وزیر اعظم ہے، وہ آپ کو پتا ہے بہت بڑا چور ہے، اس کا باپ بھی چور تھا، اس کا بڑا بھائی بھی چور ہے، اس کی بھتیجی بھی آپ دیکھ لیں نا۔ یہ کیا 15 کروڑ روپیہ لگایا تھا اس نے، وہ بارش پڑی ہے اور رنگ جو ہے وہ بہ گیا۔ یہاں سے آپ اندازہ لگائیں نا۔ اور اب یہ 60 ارب روپیہ جو ہے
उस 600 अरब वो लगाने लगी है अंदर कोई ट्रेन किक बैक के लिए। ये हमें क्या बताती है ये? आपको पता है जनरल रानी 2 है, जो मर्जी करे को पूछने वाला नहीं है, कोई से हिसाब मांगने वाला नहीं, क्योंकि जिसने हिसाब लेना वो इस वक्त खुद इनकी वो भी जूता चाट रहा है। वो किसी और, आपको पता है कि वो किस मामले में जूता चाट रहा है, और जो कहता है, जो ये कहती है वो कहता है ओके जो मर्जी करो। तो ये तो हो रहा है, ये कब तक होगा जिनजान पाकिस्तान जी? आप कब तक बर्दाश्त करोगे ये मुझे बताओ। बस करो, आओ सड़कों पे, जैसे ही इमरान खान कॉल दे अखीर कर दो। ये देखो जाते कहां, भाग जाएंगे खुदा की कसम। हसीना वाजिद नहीं भागी, शहनशाह ईरान नहीं भागा था। इनकलाबों में ऐसा ही होता है, फिर जो बदकार लीडर है वो भागते हैं। ये भागेंगे, ये जनरल भी भागेंगे। आप लिख ले मेरी बात, मैं आपको लिख कर देता हूं। ये क्या समझते हैं अपने आप को? ये खुदा तो नहीं है। तौबा नौज बिल्ला, अल्लाह माफ करे मुझे। क्या है ये? आटे में नमक नहीं है जिनजान जी, आटे में नमक नहीं है। अल्लाह ताला की अजमत की कसम खा के कहता हूं, ये जबर और फस्तायत का दौर क्यों चल रहा है? ये अपने आप को बचाने के लिए, क्योंकि काम ऐसे कर दिए है ना जिनजान पाकिस्तान जी। और यार जिंदजान जी गोली चला दी है, बस यही काफी है। और इन्होंने क्या करना है? क्या कर सकते हैं ये? कुछ भी नहीं। ये बदकार लोग हैं, और अल्लाह माफ करे, तौबा इस्तगफार। आप समझते हैं यार जिनजान पाकिस्तान जी, मुझे कहने की जरूरत ही नहीं है। ये जो जुल्म हो रहा है जब से ये रजीम चेंज हुआ, आप समझ रहे हैं इसको कैसे उन्होंने एक्सटेंशन दी है? कोई तुक बनती है एक दिन बाद रिटायर होना और एक दिन पहले एक्सटेंशन दे दी। क्यों? अब एक्सटेंशन तो उन्होंने दी हुई, ये तो जनरल नहीं है, ये तो रिटायर है, तो उनकी बात कैसे नहीं मानेगा? मेरिट पे तो नहीं है, माफी चाहता हूं, ये मेरिट पे आया। अब जिन्होंने इसको ओब्लाइज किया हुआ वो कुछ तो करेंगे, वो अपनी मनमानी करेंगे, मनवाएंगे इससे कि भाई हमने तुम्हें बनाया। देखे ना, उन्होंने बना दिया इसको, और ये बन गया। बन के इसने क्या कारनामे किए हैं वो आपके सामने है। वो DGI SPR साहब आ जाते हैं ये कहने के लिए कि जी हम सियासत में हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, हमने तो कभी सियासत देखी ही नहीं, हमने तो कभी सियासत सुनी ही नहीं, हमने तो कभी टीवी नहीं देखा। ये जुल्म फस्तायत और जबर का दौर हमें तो पता ही नहीं। ये कहां हो रहा है? पाकिस्तान में हो रहा है या साउथ अफ्रीका में? इनको नहीं पता। अगर ये नहीं इन्वॉल्व तो इनको ये तो पता है ना जिनजान पाकिस्तान जी के ये क्या खच्चे मार रहे हैं, कब तक मारेंगे। इंशाल्लाह आप फिक्र। देखो मैं आपको एक बात बताऊं, आपका लीडर बहादुर आदमी, आप भी बहादुर बने। मत सोचे इनके बारे में कि इन्होंने क्या करना है। इन्होंने जुल्म करना, करते जाएं, कितना को कर ले, आखिर ये मिटेगा जुल्म? जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है। पिछले दौर हमने देखे ऐसे ऐसे जाबर लोग, ऐसे ऐसे खुदा की कसम मौत को तरसते थे कि या अल्लाह मौत दे दे, मर जाए हम। तो क्योंकि सारी फिल्में चलती हैं, जो जुल्म किया और रिवाइज होता है जेन में। जिनजान पाकिस्तान जी, ये कोई छोटा जुल्म है? और ये जो खच क्वीन है, ये कहती है मैंने कभी किसी के ऑर्डर नहीं किए कि इसको पकड़ो। तुम बीबी ऑर्डर ये नहीं करती जनरल रानी 2, तुम ऑर्डर करती हो इसे मार दो। पकड़वाने के ऑर्डर किसने कहा है तुम्हें देती हो? तुम तो मरवाने के ऑर्डर देती हो, टिल डेथ। चलो मार दो इसे। देखे ना आपने किसको मारा है? सबसे पहला मजलूम कत्ल जिले शाह, लानत है तुम पर।
یہ اگر جن جان جی اس کا کھرا نہ نکلے تو آپ جو مرضی مجھے کہیں، میں ہر پروگرام میں کہتا ہوں کہ ضلع شاہ کو اور ارشد شریف کو اس نے مروایا، فیصل واڈا کو اس نے مخبری کی ہے، کس کی؟ ارشد شریف کی، کیونکہ اس سے بہت تعلق تھا اس کا اور اس کے ساتھ اس کی یوں تھی۔ یہ بغیرت ہو گیا، اور تو کوئی بھی اس کی مخبری نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ یہ ایجنٹ تھا اس سے پہلے مریم کا، یہ مریم کا ایجنٹ ہے، کیونکہ مریم کو تحفہ دیا عاصم نے کہ یہ جی آپ کا ہے کتا اور آپ کے بھی تلوے چاٹے گا۔ وہ آرمی کے تو پہلے ہی چاٹ رہا تھا، تو ایسے ہی تو نہیں سینیٹر بنا، وہ اسی وجہ سے تو وہ سینیٹر بنا۔ تو جن جان پاکستان جی، آپ بھی سمجھتے ہیں، میں بھی سمجھتا ہوں، کوئی پارٹی سے تعلق نہیں اور سینیٹر بن گیا، کسی نے اعتراض بھی نہیں کیا، تو اعتراض کرنے والوں نے ہی ان کو بنایا، تو اعتراض کس نے کرنا تھا؟ جن جان پاکستان جی، یہ شیر افضل مروت اور یہ دونوں یہ غدار ہیں اور غدار ہیں، اپنا نام انہوں نے کما لیا، اپنا سارا کچھ کر کے پی ٹی آئی کو خیر بات کہہ دیے۔ اور ان کو دیکھیں، جگیر ترین نے بھی کہا تھا پی ٹی آئی کو خیر بات، علیم خان نے بھی کہا تھا، داستانوں میں نام نہیں، ان کا بھی نہیں رہے گا۔ جن جان پاکستان زندہ باد، جن جان پاکستان کی عوام زندہ باد، عمران خان زندہ باد۔ السلام علیکم جن جان پاکستان جی۔ اوے گولی کیوں چلائی ہوں؟